الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ معزز سامعین کرام، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اور اس دین نے اپنے ماننے والوں کو کچھ اصول اور ضوابط بتائے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو اب آپ کو ایسا رہنا ہے، آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، آپ کی تجارت ایسی ہونی چاہیے، آپ کی سیاست ایسی ہونی چاہیے۔ گویا زندگی کے کسی بھی گوشے میں، زندگی کے کسی بھی گوشے میں اس نے کوئی رخنہ نہیں چھوڑا یا کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ وہاں پر جا کر آدمی پھنس جائے اور اس کا پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ سوچئے ذرا آپ کہ وہ اللہ جو یہ بیان فرما رہا ہو کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وہ انکمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ اس میں کمی بیشی کیسے رہ سکتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوا یا راضی ہوگا تو کس دین کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین ایک ہی دین ہے، دین واحد ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، جس کو ہم اور آپ دین اسلام کے نام سے جانتے، دین اسلام کے نام سے۔ ورنہ اس دنیا میں تو بے شمار ادیان پھیلے ہوئے، کہیں یہ دین، کہیں وہ دین، کہیں وہ دین، کہیں وہ دین، کئی ادیان پھیلے ہوئے اور سب کے اپنے اپنے ماننے والے الگ ہیں۔ خود اگر آپ ہمارے اس ملک ہندوستان میں دیکھ لو تو بہت سے ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جو دین کے نام پر عام ہیں۔ غیر مسلموں میں بہت سے لوگ اس کو نہیں کرتے لیکن بہت سے لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ گویا اپنی طبیعت کے مطابق جو ہمارے پرکھوں نے، جو ہمارے آباء و اجداد نے جس کام کو شروع کیا تھا، ہم اس کو بند کیسے کر سکتے ہیں؟ اب انسان کے سوچنے کا زاویہ بدل گیا کہ یار اتنے دنوں سے چلا آ رہا ہے
اتنے دنوں سے یہ ساری چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، ہم اچانک اس کو بریک کیسے کر دیں؟ اس کو ختم کیسے کر دیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ آدمی کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، آدمی کے دماغ میں یہ بات سب سے پہلے آتی ہے۔ جبکہ ہم اور آپ اگر اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان ہوتا کیا ہے، اور آپ نے یہ ایمان لایا کس پر ہے، اگر اس بات کو آدمی اچھی طرح سے سمجھ لے تو آگے اس کے لیے کوئی پریشانی کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی ایمان لائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کراہے ہوں کہ ارے بس کرو بس کرو بس کرو، ہے نا؟ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے وہ کہ اللہ، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ کون سی بات تھی صاحب؟ وہ کون سی قوت تھی جس نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت بنا دی؟ وہ کیا وجہ تھی کہ سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، تب بھی ابو جہل ان کے چہرے سے ایک مسکان کو ختم نہیں کر سکا؟ کیا بات تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے، بیچ میں کیا حالات بنے اور انہوں نے ایمان لے آیا آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جاؤ، اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جاؤ تو آپ کو یہ ملے گا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بے شمار بہت سے جادوگروں کو لا کر کے فرعون نے کھڑا کر دیا۔ کیا بات تھی کہ ایک لمحہ پہلے وہ جادوگر پورے کے پورے فرعون کے کہنے پر آئے تھے اور اس سے داد و دہش چاہتے تھے ایک لمحہ پہلے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ موسیٰ جو کچھ بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے، غلط نہیں بول رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں یہ موجود تھیں پہلے لوگوں کے اندر کہ اگر صحیح بات کو وہ دیکھ لیتے تھے تو اس کا اعتراف کیے بغیر یا اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ورنہ سوچو آپ کہ آخر کیا بات تھی کہ چند لمحے پہلے جو فرعون سے داد و دہش کے طلبگار تھے، جو یہ چاہ رہے تھے کہ فرعون ان کو بہت کچھ دے گا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میں انہوں نے فوراً حق کو تسلیم کر لیا، کیونکہ حق کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور اس کو مان لیا، اور پھر اس کے بعد اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ تو ہم کو جو سزا دینا چاہے دے لے، لیکن اب ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے یقین۔ لیکن آج ویسا ایمان اور ویسا یقین آدمی کے اندر موجود نہیں۔
آپ دیکھو گے کہ آدمی ذرا میں کچھ بول رہا ہے، اس کے سامنے کتنے ہی آپ قرآن کی آیات کو، کتنے ہی آپ احادیث پاک کو لا کر کے رکھ دو، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ صرف ایک بات اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں تو ایسا پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ مولانا صاحب کی باتیں ہیں، پردے کی آیتیں سناتے ہیں وہ، مولانا صاحب کی باتیں ہیں، سود کی حرمت پر آیتیں سناتے ہیں وہ، مولانا صاحب کی باتیں ہیں، یہ قرآن سمجھنے کے لیے کہتے ہیں وہ۔ تو اگر پردے کے لیے کہہ دیا گیا، سودی کاروبار سے رکنے کے لیے کہہ دیا گیا، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، تو آدمی نے کیا اپنی طرف سے کچھ کہا؟ اپنی طرف سے کچھ بولا؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری مائیں ویسی ہوں، یا ان کی ہلکی سی جھلک ان پر آ جائے جو ہماری امہات المؤمنین تھیں، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین تھیں، یا ان کی چھوڑو، جن کے بطن سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، جن کے بطن سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، جنہوں نے صلیبیوں کے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ لیکن اب ویسا جذبہ نہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس مثال کو آپ دیکھیں کہ یقین کہتے کیسے ہیں، کہ اگر ابھی یہاں پر ایک ٹی آئی آ جائے، اس کے پاس میں کچھ نہ ہو، نہ اس کے ساتھ گارڈ ہو، نہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، نہ اس کے پاس میں ریوالور ہو، اس کے پاس میں ریوالور بھی نہ ہو، وہ آئے گا اور پھر اپنے حساب سے ایک محلے میں گھس کر 40 50 100 500 آدمیوں کی ایسی تیسی کرے گا۔ اس کو کسی بات کا کوئی ڈر یا کسی بات کی کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں سول سرونٹ ہوں، حکومت کی طرف سے مجھے ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان کی ڈیوٹی میں مجھے لگایا گیا ہے کہ اگر یہ کچھ غلط کرتے ہیں تو میں ان کی خبر لے سکتا ہوں۔ میری پشت کے پیچھے گورنمنٹ کہاں تھی، میرے پیچھے ایک ستا کہاں تھے، اسی لیے میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے نا اس کا، یہ ایمان ہے نا۔ تو اسی ایمان کے بیس پر وہ اتنا دندناتا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان کا ایمان یہ ہو کہ جب تک میرا رب مجھے موت کے گھاٹ نہ اتار دے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی، اتنا ایمان ہے آج اندر موجود نہیں؟ ہاں، لیکن زبان سے دعوے ضرور ہیں کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، زبان کے دعوے ضرور ہیں، لیکن دل کے اندر اتنا یقین اللہ رب العالمین کے سلسلے میں نہیں۔ اور جس کے اندر اتنا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ابھی میری موت لکھی ہے تو آپ کو یہ دین بتاتے بتاتے میں گر جاؤں ابھی یہاں پر، یا پھر ایسا پیچھے پلٹ جاؤں، میرا انتقال ہو جائے۔ ابھی ایک ویڈیو خوب چل رہا ہے ایک مولانا صاحب کا کہ بیچارے عظمت صحابہ کے سلسلے میں تقریر کر رہے تھے اسٹیج پر اور ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اشش کر رہے کہ کیا موت نصیب ہوئی صاحب، کہ وہ فلانی آیت کو پڑھ رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کا
اس بات پر یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کی موت لکھی ہے تب موت ہونی ہے؟ اس بات کا یقین ہے؟ تو پھر آپ اس بات کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، اللہ کا یہ حکم ہے، ایک مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کو حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ کا ڈر اگر اس کے دل کے اندر موجود رہتا، یا اگر وہ یہ سمجھتا کہ میری پشت پناہی میرا رب کر رہا ہے، تو دنیا کی طاقت سے وہ ڈرنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، دنیا اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے میری زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، اور جو مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے اس کی زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. اسی لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولانا صاحب کی بات ہے، یہ پردے کے لیے بول رہے ہیں، پردے کے حکام بتا رہے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو. اب اگر عورتیں گھروں کے اندر ٹک کر نہ رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس حکم کی نافرمانی کے سلسلے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ؟ جی وہ چاہے تو آپ اگر خوبصورت ہو تو آپ کو بدصورت بنا دے. کر سکتا ہے وہ ایسا؟ وہ اگر چاہے کہ تم اگر باعزت ہو تو تم کو بے عزت کر دے، صرف اس وجہ سے کہ تم اس کے احکام کی نافرمانی کر رہی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آخر کیا پڑی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال بھی ہو جائے تو میرے لاشے کو رات میں لے کر چلنا تاکہ نامحرم کی نظر میری نعش پر بھی نہ پڑ سکے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا آپ کو سنایا گیا کہ نہیں سنایا گیا؟ ایسا آپ کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ اور اگر بتایا گیا ہے اور اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے تو قبر میں آپ کو اپنے اعمال کا حساب کتاب اکیلے دینا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے. کبھی کسی کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، وہ اپنے رب کے پاس میں پہنچ سکتا ہے. یہ دنیا تو 4 دن کی ہے. آپ سوچئے ذرا کہ جو 60-70 سال کا ہے اس کے 60-70 سال کیسے گزر گئے؟ جو 35-38 سال کا ہے اس کے 35-38 سال کیسے گزر گئے پتہ نہیں چلا. اب آگے زندگی کے اور کتنے سال بچے؟ 35 سال کے اگر ہو گئے، 70 سال اگر زندگی مان رہے ہو آپ تو 35 سال اور باقی بس. اگر مان کر چل رہے ہو آپ تو، ورنہ آپ کو اس بات کی بھی خبر نہیں، ساما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تو کیسے آپ نظر انداز کر سکتے ہو؟ مرد ان کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا، ساری ضرورتیں عورتوں کی انہیں پوری کرنی چاہیے. اب اگر یہ ضرورتیں پوری نہ کریں تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں قوام بنایا تھا، میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی. ایک عورت کو بچپنے سے ایک باپ کے ادھین رکھا گیا. باپ سے جب ذمہ داری ہٹی تو شوہر نے اس کی ذمہ داری لے لی. جب شوہر نے اس کی ذمہ داری لے لی، جب اور وہ بڑی ہوئی اور اس کے بچے بڑے ہوئے تو پھر بچوں نے اپنی ماں کی ذمہ داری سنبھال لی. آپ دیکھو گے کہ اولڈ ایج ہوم میں، وردھا آشرم میں مسلمانوں کے گھرانوں کے کیس بہت کم ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی واقفیت دین کے سلسلے میں ان کی. ہاں وہ کیسا ہی رکھے گھر میں، لیکن گھر سے اپنی عزت کو باہر جانے نہیں دیتے. اگر اسی کو وہ سیریس لے لیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو مل جائے کہ ہما جنتک و نارک، کہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ ہے، کہ اگر تم نے ان کی خدمت کر لیا تو خدمت کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کی خدمت نہیں کی، یہاں تک کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اسلام نے ویسے ہی آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال میں پردے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، لیکن کیا ہے، شیطان نے مساوات کا درس دیا اور یہ کہا کہ عورت اور مرد شانہ بشانہ چل سکتے ہیں، دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے کھڑا کر دیا، اب دونوں کھڑے ہیں، آپ کی گھر کی عزت بھی باہر اور آپ بھی باہر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قوام کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں کیوں دی تھی؟ آپ نے نہیں سمجھا؟ گویا اب آپ کا رشتہ کتاب اللہ سے دور، سنت رسول اللہ سے کچھ بھی نہیں رہا، کتاب اللہ سے دور ہو گئے آپ، سنت رسول اللہ سے دور ہو گئے آپ نے سیریس نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین کہتا رہا کہ فلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پر یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن پر غور و فکر کرتے تو ان کو سمجھ میں آتا کہ عورتوں کے احکام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک سورت پوری ہی اتار دی، عورتوں کو ہی نام سے، سورۃ النساء، لمبی سورت، کتنے احکام اس میں۔ ہماری مائیں نہیں جانتی کہ سورہ نساء میں کیا ہے، سورہ نور، ہماری مائیں نہیں جانتی کہ سورہ نور میں کیا ہے، سورہ احزاب، ہماری مائیں نہیں جانتی کہ سورہ احزاب میں کیا ہے، لیکن وہ پاکستان کا سیریل چالو ہوا ہے ابھی، ہے نا، وہ بڑا اچھا بتاتا ہے اس میں، یا وہ فلانا سیریل چل رہا ہے اس میں بڑا اچھا بتاتا ہے، اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی۔ آپ ان سے پوچھو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں، تو ان کو کچھ معلوم نہیں۔ اب اس طرح کی تربیت آپ کی ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے جب آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار رہیں گے کہ نافرمان؟ آپ نے ان کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں کی، بچہ پریشان کرے گا پھر، اور پھر کیا ہوگا کہ بچہ اگر روئے گا تو مائیں ڈرائیں گی ان کو، کسی بھوت کا نام لے کر، کسی پریت کا نام لے کر، بچے کے دل میں پہلے ہی دن سے خوف اور دہشت ڈالیں گی، ڈر ڈالیں گی۔ اب بچے کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں وہ بہادر کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ، تربیت اس کی بچپنے سے ایسی ہو رہی ہے۔ ورنہ ہماری جو بزرگ پہلے مائیں تھیں وہ قصے سنایا کرتی تھیں، جنگ بدر کے، جنگ احزاب کے، جنگ حنین کے، جنگوں کے قصے بچوں کو بتایا کرتی تھیں، بچے سنا کرتے تھے۔ لیکن اب ویسے حالات نہیں رہے، بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ جذبات پیدا ہوتے تھے، لیکن اب نہیں۔ اب اگر جوان بھی ہے تو وہ قبرستان کے سامنے سے رات میں اکیلے، یہ حقیقت ہے صاحب، کہ اتنا خوف اس کے دل میں بھر دیا گیا۔ یہ پوری کالونی بسی ہوئی ہے، سب جگہ کے لائٹ بند ہو جائیں تو اس کو اپنے گھر میں آنے میں تکلیف محسوس ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا گھر کسی چھیڑی سے اندر میں ہے تو وہ وہاں سے بھی جانے میں کترائے گا۔ بتائیے آپ، کیا آپ کے دل میں کس کا ڈر ہونا چاہیے تھا اور کس کا ڈر سما گیا؟ یہ کیسے سمایا؟ پھر بعد میں مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ ارے رے میرا بچہ یہ چھپکل میرے سامنے دکھ رہی ہے، اس کو نہیں مار سک رہا ہے، ماں بھی پریشان، بیٹا بھی پریشان، سانپ آ گیا گھر میں، بچہ سانپ کو نہیں مار سک رہا ہے، ڈر رہا ہے اس سے۔ اب اس نے آ کر کے ماں کو ڈس لیا، ماں کی باڈی پر پورا زہر چڑھ گیا۔ اب بعد میں بچہ بھی پچھتا رہا ہے، گھر والے بھی پچھتا رہے ہیں، سب پچھتا رہے ہیں۔ کیوں؟
آپ نے تربیت ہی ویسی نہیں کی بچے کی, نڈر اس کو بنایا ہی نہیں. آپ نے بھوت پریت سے بچپنے سے اس کو ڈرایا. آپ کی خود کی تربیت, آپ کی خود کی نشو نما قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوئی. قرآن نے آپ کو حکم دیا کہ آپ گھر پر رہو, پردے میں رہو, آپ پردے میں نہیں رہی. آپ کو کہا گیا کہ آپ کا رشتہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جوڑنا چاہیے, لیکن مولوی کی ایک بک سمجھ کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب دنیا بھی آپ کی نقصان میں گزری. اب مرنے کے بعد جب آپ اپنے رب کے پاس جائیں گی تب آپ دیکھیں گی اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. کیوں؟ کہ آپ کی زندگی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں گزری. یہ تو ایک جھلک میں آپ کو ہلکی سی دکھا رہا ہوں اس سلسلے میں, پردے کے سلسلے میں, ورنہ یہ اتنا اہم موضوع ہے, اتنا اہم موضوع ہے کہ باضابطہ ایک لمبا پروگرام اس سلسلے میں ہو سکتا ہے. کتنے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں, لیکن ہم دلائل دینے کے لیے آپ کے سامنے ابھی نہیں بیٹھے. ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں. آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں. آپ اپنے تعلقات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑ لیں اور اس کے احکام کو پڑھیں, سیرت نبی کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. یہ سب آپ کو کیوں کرنا چاہیے؟ یہ سب آپ کو اسی لیے کرنا چاہیے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لایا ہے. آپ نے دعویٰ کیا اس بات کا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور آپ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرو, آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, آپ مسلمان ہو گئے, آپ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس آیت کو آپ نظر انداز کر دو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں ادھورے داخل ہو کر شیطان مردود کی پیروی, شیطان مردود کی اتباع نہ کرو. تو پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو آپ کو سب سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کو حساب کتاب نہیں دینا ہے تو اللہ رب العالمین کو حساب کتاب دینا ہے. سب سے پہلا خیال آپ کے دماغ میں یہ آئے. لیکن آج سب سے پہلا جو خیال دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اے اللہ, ابا کیا کہیں گے, بھیا کیا کہیں گے, اماں کیا کہیں گی, یا پھر محلے پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے, محلے پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے کہ کچھ زیادہ ہی شریعت سمجھ میں آ گئی, کچھ زیادہ ہی پردہ دکھا رہی ہیں. سمجھ رہے آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ یہ سوچو کہ اگر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے قیامت کے دن تو بے پردہ کی حیثیت سے آپ کو پیش کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میری نگاہوں سے اس کو دور کر دو. جس نبی کے خاطر آج ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, وہ نبی یہ بولتے کہ اس کو میری نگاہوں کے سامنے سے دور کر دو, کیسا لگے گا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اگر اس حالت میں دیکھ لیتے تو مسجد جانے سے بھی منع کر دیتے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن, کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو, لیکن ان کے گھروں میں نماز پڑھنا
ان کے لیے بہتر ہے گھر میں بھی سامنے والا کمرہ نہیں، اندر کا کمرہ، کال کوٹری میں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو شریعت نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ نماز میں جب اٹھک بیٹھک کر رہی ہے تو محرم آدمی کی بھی نظر اس پر نہ پڑ سکے، اتنا خیال شریعت نے رکھا ہے۔ لیکن مارکیٹ میں دیکھو آپ کہ اگر کرفیو بھی لگ جائے یا لاک ڈاؤن بھی لگ جائے کوئی نظر نہ آئے، لیکن نقاب والیاں مارکیٹ میں ضرور نظر آتی ہیں۔ صاحب کیا بات ہے آخر؟ کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہماری غیرت کو؟ کیا ہماری مائیں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے اندر تھوڑی سی جھلک پیدا ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امہات المومنین کی، صحابیات کی جھلک پیدا ہو جائے؟ ایسا نہیں چاہتی کیا؟ یا مرد ایسا نہیں چاہتے کہ یہ کچھ کم از کم کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چل سکے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور صحابیات کا یہ حال تھا کہ جہاں پر آ گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا، یا جہاں پر آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، ساری باتوں کو ایک طرف، یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ میرا اس میں کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے۔ انہوں نے جب بھی خیال رکھا تو اللہ اور اس کے رسول کا، یہی چیز میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی کہ کوئی بھی بات اگر آپ کے سامنے ہو رہی ہو تو پہلا ڈر آپ کے دل میں جو آئے وہ یہ آنا چاہیے کہ یار اللہ رب العالمین کیا کہے گا، اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا، میں اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ رہا ہے کہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جا، ادھورا اسلام میں داخل ہو کر شیطان لعین کی، شیطان مردود کی اتباع نہ کر، لیکن کیا میں اس طرح کا یہ عمل کر کے پورا اسلام میں داخل ہوا ہوں یا ادھورا اسلام میں داخل ہوا ہوں؟ کبھی بھی ابھی ہمارے شعیب بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ابھی قبرستان میں دفن کر کے چلے آ رہے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہ کب آدمی کا انتقال کیسا ہو جائے، اعزاء و اقارب لے کر جاتے ہیں اور دفنا کر آ جاتے ہیں۔ اب ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں ہوں گے، ہماری قبر میں کوئی دوسرا ہمارے ساتھ میں آنے والا نہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کی جتنی بھی مہلت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے اس مہلت کو غنیمت جان کر اللہ اور اس کے رسول کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری یہ کوششیں چلتی رہیں، اگر ہم اس طرح کی کوششیں کرتے رہے تو آگے ہمارے لیے خیریت ہے، آگے ہمارے لیے بھلائی ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دار فانی ہے، ایک نہ ایک دن جو آیا ہے اس کو جانا ہے، فنا ہونا ہے، اپنے رب کے پاس اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے۔ اگر اس کے اعمال کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہو گئے، حساب کتاب ہو چکا اس کا، اگر اس کے اعمال کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہو گئے تو جنت کی کھڑکی آپ کے لیے کھول دی جائے گی، ورنہ جہنم کی کھڑکی آپ کے لیے کھول دی جائے گی۔ ہم گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو گزارش ہے میری ماؤں سے، میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ احکام شرع کی پابند بنیں، قرآن کو پڑھیں، کم از کم سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب اچھی طرح سے ان کو یاد ہو، جو احکام بتائے گئے ہیں وہ احکام ان کو اچھی طرح سے یاد ہوں، وہ تاکہ جب مائیں بنے، ہماری بہنیں جب مائیں بنے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کر سکیں۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری عزت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری ہمارے سروں پر رکھی ہے۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری خبر لے لے گا، ہماری خبر لے لے گا۔ اسی لیے گزارش ہے
کہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کریں اپنا رشتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑنے کا کوشش کرتے رہیں. کیوں کہ آج کل جو معاشرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس نے اتنی بے حیائی اور بدتمیزی کو پھیلا دیا ہے، اتنی بے حیائی کو پھیلا دیا، اتنی بدتمیزی کو پھیلا دیا کہ اب ایک بچی کے اندر سے بھی دھیرے دھیرے شعور ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی پرورش ہی ایسی کی جا رہی ہے کہ بچی کے اندر کوئی شعور باقی نہ رہے، لڑکے کے اندر کوئی شعور باقی نہ رہے. پہلے بچے ایسے ہوا کرتے تھے کہ باپ کو اگر دیکھ لیتے تھے تو اس جگہ میں بیٹھا نہیں کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے گھوم رہے ہیں. باپ کو بیٹا بول رہا ہے کہ ارے یار ابو. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ حالات، یہ سماج کس نے بنا کر لا دیا؟ کس نے ایسے حالات پیدا کر دیے؟ یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ ہماری دوری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے. اگر ہم اپنا رشتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑ لیں تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں. دنیا چاہے جیسے بھی گزر جائے لیکن آخرت میں ہم اللہ رب العالمین کے پاس میں سرخرو ہو سکتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نے تجھ پر ایمان لایا ہے، اس ایمان کے مطلب کو ہم اچھے سے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، طبیعت کا پابند نہ بنائیں. جہاں بھی طبیعت اور شریعت آ جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ شریعت کو ترجیح دیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.